صدقۃ الفطر، جس کو عربی زبان میں زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں، اردو میں فطرہ یا فطرانہ اور دیگر کچھ زبانوں میں سرسائی بھی کہتے ہیں۔ اس کے کچھ احکام کل بیان کر دیے گئے تھے۔ ان میں صرف یہ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے نصاب میں ایک فرق بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ صاحب نصاب بننے کے 1 سال کے بعد دینی ہوتی ہے، جبکہ صدقۃ الفطر کا نصاب اگر کسی کے پاس ہو جائے، جس کی تفصیل کل بتا دی گئی تھی، تو اس پر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ فرض کریں کہ اسی صبح کسی کے پاس نصاب بن جاتا ہے، سال گزرا ہی نہیں ہے، تو بھی اس پر صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا۔ اب جہاں تک صدقۃ الفطر کے فضائل ہیں، وہ تو انشاءاللہ کل خطبہ عید الفطر میں بیان ہو جائیں گے۔ اس کا بھی وقت نہیں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حکمتیں رکھی ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں۔ اب مزید 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے، یعنی پہلی 2 باتیں بیان کر دی گئی، وہ یہ تھی کہ کس پر صدقۃ الفطر واجب ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کن اجناس میں دینا ہے، یعنی گندم میں یا کشمش میں یا کھجور میں یا اس کی رقم، یہ بھی بتا دیا گیا۔ اب یہ ہے کہ دینا کب ہے اور کس کو دینا ہے، یہ 2 باتیں الگ الگ ہیں۔ پہلی بات کہ کس کو دینا ہے صدقۃ الفطر، اس کی تفصیل کی ضرورت اب اس لیے نہیں ہے کہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہی صدقۃ الفطر کے بھی مصارف ہیں، یعنی جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کو صدقۃ الفطر بھی دے سکتے ہیں۔ جو شخص صاحب نصاب نہ ہو اس کو دے سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ سید نہ ہو، کیونکہ سید کو نہ تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور سید کو نہ ہوئی صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر وہی تفصیل دوبارہ آ جائے گی کہ سب سے بہتر ہوتا ہے اپنے قریبی رشتہ داروں میں، اور یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ اصول و فروع کو نہیں دے سکتے، والدین، ان کے والد، اولاد، ان کی اولاد، ان کو نہیں دے سکتے، باقی تمام رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں۔ دیتے وقت یہ کہہ کر دینا ضروری نہیں ہوتا کہ یہ صدقۃ الفطر رکھ لیجئے، بلکہ کسی بھی اور حیلے بہانے سے دیا جا سکتا ہے کہ عیدی رکھ لیجئے۔ آپ کی نیت صدقۃ الفطر کی ہے، وہ کافی ہے، اس سے صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ صدقۃ الفطر دینا کب ہے؟ صدقۃ الفطر کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عید کی صبح دینا ہے، ایسا نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر پورے رمضان میں جب چاہیں دے سکتے ہیں، بلکہ آج کل تو رمضان میں دے دینا اس لیے بہتر ہے کہ اس کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ جیسا کہ کل تفصیل بتا دی گئی تھی کہ اجناس میں اس زمانے میں نہ دیا جائے، دے سکتے ہیں، کسی نے گندم دے دی، ادا ہو جائے گا، اجناس کے بجائے اس کی رقم دینا زیادہ بہتر رہتا ہے، چونکہ اگر ہم اجناس میں دیں گے تو ہر شخص گندم کو کیا کرے گا، اور گاؤں دیہات میں پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ پھر آگے بیچتے ہیں اس چیز کو، وہ کم ریٹ کے اوپر بیچ رہے ہوتے ہیں۔ پہلے تو وہ خریدار تلاش کرے گا کہ میں کس کو گندم بیچوں، اور ریٹ بھی کم لگے گا، تو اس سے بہتر یہ کہ نقد میں دے دیا جائے۔ تو رمضان میں دینا اس لیے بہتر ہے کہ وہ شخص اپنی ضرورت پوری کر لے گا۔ عید کی صبح دینا اس لحاظ سے کہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ عید گاہ آنے سے پہلے پہلے دے دو، لیکن فرض کریں اگر کسی نے عید گاہ آنے سے پہلے پہلے نہیں دیا تو ایسا نہیں کہ اس کا وقت ختم ہو گیا، وہ عید کی شام کو دے دے، اگلے دن دے دے، وہ ادا ہی شمار ہوگی، قضا شمار نہیں ہوگی۔ اب ایک بات اور ہے کہ صدقۃ الفطر کس کا دینا ہے اور کس کی طرف سے دینا ہے۔ زکوٰۃ میں اور صدقۃ الفطر میں ایک یہ فرق بھی ہے کہ زکوٰۃ تو صاحب نصاب کو خود اپنی طرف سے اپنے مال کی دینی ہوتی ہے، لیکن صدقۃ الفطر اپنا بھی دینا ہے اور اپنے ان افراد کا بھی دینا ہے جو آپ کی زیر کفالت ہیں۔ اس میں جو واجب ہے وہ صرف اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے واجب ہے،
اور اس کے علاوہ جو آپ کے زیر کفالت ہوں ان کی طرف سے واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی اہلیہ، آپ کے والدین، بوڑھے والدین ہیں آپ کے زیر کفالت، واجب نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی اہلیہ یا والدین یا آپ کا بڑا بیٹا یا آپ کا بھائی جو ہے آپ سے چھوٹا ہے لیکن بالغ ہے، ان کا حکم یہ کہ اگر یہ خود صاحب نصاب ہیں تو ان پر صدقۃ الفطر اپنے مال سے نکالنا واجب ہے، اور اگر یہ صاحب نصاب نہیں ہیں تو صدقۃ الفطر نہ ان کو خود دینا واجب ہے نہ ان کی طرف سے واجب ہے، صرف نابالغ اولاد کی طرف سے صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اور اس میں حکم یہ ہے کہ وہ بچہ جو صبح صادق، عید الفطر والے دن صبح صادق سے پہلے پیدا ہو گیا، اس کا صدقۃ الفطر دینا واجب ہے، جس کا انتقال ہو گیا اس سے پہلے اس کا واجب نہیں۔ اب جو اگلی بات میں نے بتائی، ہوتا یہ ہے کہ الحمدللہ لوگ سب کی طرف سے دیتے ہیں، سب کا مطلب اپنے اہلیہ کی طرف سے بھی دے دیتے ہیں، اپنے والد کی طرف سے بھی دیتے ہیں۔ اس میں یہ حکم ہے کہ اگر ان پر واجب ہے تو ان کو بتایا جائے، ان کی اجازت لی جائے کہ ابا جان آپ کا صدقۃ الفطر میں ادا کروں گا، چونکہ واجب اس پر ہے، اس کے علم میں ہونا چاہیے، اور اگر اس پر واجب ہی نہیں ہے تو اچھی بات ہے ان کا آپ دے دیں۔ اسی ضمن میں ایک بات اور بھی آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے وہ اوورسیز پاکستانی حضرات جو اس موقع پر پاکستان میں نہ ہوں، باہر ہوں، یا اوورسیز تو نہیں ہے، پاکستان میں رہتے ہیں، کسی کام سے باہر چلے گئے، عمرے پر چلے گئے، اب عید الفطر ان کو وہاں پر آ گئی، تو ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ صدقۃ الفطر پاکستان کے مطابق ادا کر دیتے ہیں۔ دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک ہے پاکستان میں ادا کرنا، پاکستان میں ادا کر سکتے ہیں، خود وہ کسی بھی اور ملک میں ہیں، پاکستان میں صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں، لیکن وہ پاکستان کے مطابق نہیں کریں گے، بلکہ جہاں پر موجود ہیں وہاں کے مطابق کریں گے۔ کیا مطلب؟ مثال لے لیتے ہیں، سعودیہ میں عمرے پر گیا ہوگا کوئی شخص، اس کو عید وہاں ہو رہی ہے، تو اب وہ پاکستان کے مطابق 300 روپے ادا نہیں کرے گا، بلکہ سعودیہ میں کم سے کم صدقۃ الفطر ہے 10 ریال، اور یہ بن گیا ہے 750 روپے، تو وہ 750 روپے پاکستان میں ادا کروائے گا، اپنا بھی اور اپنے نابالغ بچوں کا بھی۔ اس کے نابالغ بچے اگرچہ پاکستان میں موجود ہیں، وہ سعودیہ میں نہیں ہیں، لیکن وہ بھی سعودیہ کے ریٹ کے مطابق ادا کروائے گا۔ ہاں اگر وہ اپنے والدین کا اور بالغ اولاد کا بھی دیتا ہے تو چونکہ وہ پاکستان میں موجود ہیں، ان کا البتہ پاکستان کے مطابق ادا کر سکتا ہے، بہتر ہوگا کہ وہ بھی سعودیہ کے مطابق ادا کر دے۔ امید ہے کہ یہ آخری بات سمجھ گئے ہوں گے، دونوں باتوں میں فرق ہے کہ کہاں ادا کرنا ہے، وہ کہیں بھی ادا کر دے، پوری دنیا میں صدقۃ الفطر کہیں بھی ادا کر دے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اچھا اس میں ایک فرق اور بھی ہے، وہ نماز، روزے اور زکوٰۃ، حج کا فرق بھی ہے۔ وہ کیا کہ مسافر پر آپ کو پتہ ہے کہ نماز فرض تو ہے لیکن اس کے لیے قصر ہو جاتی ہے، مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے، وہ بعد میں قضا کرے گا، لیکن مسافر پر زکوٰۃ بھی فرض رہے گی اور صدقۃ الفطر بھی واجب رہے گا۔ وہ شخص یہ نہ سمجھے کہ میں تو سفر میں ہوں تو میں نے صدقۃ الفطر نہیں دینا، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے کہ کہیں بھی ادا کر دے۔ جیسے ابھی آپ لوگ یہاں موجود ہیں کراچی میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اپنے علاقوں میں مستحقین کون لوگ ہیں، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا صدقۃ الفطر آپ کے علاقوں میں ادا کیا جاتا ہے، اب خود فون کر کے کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن جب کنٹری تبدیل ہو جاتی ہے تو ریٹ کا فرق آ جاتا ہے کہ کہیں ریال میں ہے تو کہیں ڈالر میں ہے تو کہیں پاؤنڈ میں ہے، تو پھر اس کے مطابق جو رقم بنے گی، اگر آپ بیرون ملک ہیں اس دن، عید والے دن، تو آپ کا صدقۃ الفطر پاکستان میں ادا ہو جائے گا، لیکن یہاں کے مطابق نہیں دیا جائے گا بلکہ وہ وہاں کے مطابق ادا کیا جائے گا۔ عید الفطر کی نماز کا اعلان جیسے کہ پہلے بھی کر دیا گیا تھا کہ عید الفطر کی نماز انشاءاللہ 7:30 بجے ادا کی جائے گی، اور کل سے اب فجر کی نماز انشاءاللہ 5:40 پر ہوگی۔